حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم سامعین اکرام، اس جلسے کا جن حضرات نے انعقاد کیا ہے وہ بہت قابل بات کے مستحق ہیں کہ ان سب نے ساری بستی کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اکرام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزات کی 2 قسمیں رکھی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو دیا وہ ایک قسم کا معجزہ دیا، وہ معجزہ تھا عملی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے، ایک معجزہ دیا عملی اور دوسرا جو معجزہ دیا وہ علمی معجزہ دیا۔ عملی معجزہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزہ دیا تھا۔ 950 سال تک جب قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے اور دعوت دینے کے نتیجے میں 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ نوح تم کشتی کو بناؤ، اور بنانے کے بعد میں وہ کشتی جو تھی، لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح نے جس کشتی کو تیار کیا تھا وہ کشتی 3 منزلہ تھی اور کشتی کی لمبائی 300 گز یا 300 میٹر لمبی تھی اور کشتی کی جو چوڑائی تھی وہ 30 فٹ کشتی چوڑی تھی۔ یہ کشتی تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں تیار کیا۔ کشتی جب بن کے تیار ہو گئی تو کشتی کے نچلے حصے کے اندر جو تھے وہ سب جانور تھے، کشتی کے دوسری منزل کے اوپر پرندے تھے، کشتی کی تیسری سطح کے اوپر 40 مرد اور انسان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ 18,000 مخلوقات کی کاؤنٹنگ کے بعد میں آپ کشتی کو چلائیں گے۔ پہلے گن لیں۔ حضرت نوح کشتی کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک فرد کو گن رہے ہیں، اور جب 18,000 جو مخلوقات ہیں اللہ کی، جب وہ پوری 18,000 مخلوق اور ان مخلوقات کے جو جوڑے جو تھے اس کشتی کے اندر جب بیٹھ گئے تب حکم ہوا کہ کشتی کو چالو کرو۔ یہ جو معجزہ جو دیا گیا تھا حضرت نوح کو، یہ معجزہ عملی تھا، اور اس معجزے کو قوم نے دیکھا اور اس وقت کے لوگوں نے دیکھا اور وہ معجزہ حضرت نوح کے ساتھ میں رخصت ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا، جب نمرودی طاقت نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے 360 بتوں کو اور خداؤں کو کس نے مسمار کیا ہے، اور جو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ہے جب نمرود کے جو خدا تھے ان خدا کا جو سر تن سے جس نے جدا کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، لہذا نمرود نے یہ اعلان کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا جائے۔ لکھا ہے کہ تقریباً 6 مہینے یا 3 مہینے یا 40 دن تک وہ آگ سلگائی جاتی رہی، اور جو صاحب فراش تھے، جو بیمار تھے، ان مردوں نے اور عورتیں نے یہ منت مانی کہ ہماری فلاں مراد پوری ہو جائے، جب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا جائے گا اس آگ کے اندر لکڑیوں کے گٹھر ہم بھی دیں گے۔ لہذا
حضرت ابراہیم کو جب آگ کے حوالے کیا گیا تو وہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم گل و گلزار اور ہنستے کھیلتے باہر نکل آئے۔ یہ جو معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا یہ معجزہ عملی تھا۔ حضرت نوح کے ساتھ میں رخصت ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا، اور اللہ کا ایک نظام ہے، ایک قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت معجزہ وقت کا چیلنج دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں نجوم پرستی ایک عام تھی، لہذا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کا انکار کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں پتھروں کی تراش خراش جاری تھی، اور پہاڑوں کے اندر وہ نئے اور خوبصورت چیزوں کو نکال دیا کرتے تھے۔ پتھروں کو کاٹ کر کے حضرت صالح کی جو قوم تھی وہ خوبصورت سے بتوں کو تراش خراش کر کے تیار کر دیا کرتی تھی۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام سے جب قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اے صالح، اس وقت ہم تمہیں اپنا پیغمبر اور نبی تسلیم کریں گے، یہ جو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس پہاڑ کی چھاتی سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی نکلنے کے بعد میں وہ باہر بچہ دے، اور بچہ دینے کے بعد میں قوم اس کا دودھ پیے، ہم تب اپنا آپ کو پیغمبر تسلیم کریں گے۔ حضرت صالح کو حکم ہوا کہ اے صالح، یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر چھڑی کو مارو، اس چھڑی سے ضرب لگاؤ، لہذا وہ پہاڑ چاک ہوتا ہے اور وہاں سے اونٹنی نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد میں لوگ جو ہے یہ معجزہ دیکھتے ہیں۔ حضرت صالح سے کہتے ہیں تم تو نعوذ باللہ جادوگر مجھے معلوم ہوتے ہو، لہذا حضرت صالح کو جو یہ معجزہ دیا گیا تھا یہ عملی معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا، جب 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے ہیں، اور چلنے کے بعد میں جس کنویں کے اندر ڈالا تھا وہ کنواں، اس کو شداد نے اس کنویں کو کھدوایا تھا، جب تک حضرت یوسف اس کنویں کے اندر گرتے نہیں ہیں اس وقت تک اس کنویں کا جو پانی ہے وہ کھاری رہتا ہے اور نمکین رہتا ہے، اور جب یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر گر جاتے ہیں تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور شفایاب ہو جاتا ہے۔ لہذا اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کے بھائی کنویں کے اندر لٹکا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین اللہ کے عرش کے نیچے ہیں، اللہ رب العزت حضرت جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ جبریل یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے گود میں لے جاؤ۔ لہٰذا یہ جو معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں، یہ معجزہ جو تھا یہ عملی تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں رخصت ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 2 معجزات سے نوازا تھا۔ پہلا معجزہ ان کا جو تھا وہ ڈنڈا تھا، عصا تھا، اور دوسرا جو معجزہ تھا وہ ید بیضا تھا۔ ڈنڈے کی تقریباً لکھا ہے کہ 10 خصوصیتیں تھیں۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ڈنڈے سے پتوں کو جھاڑا کرتے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جس کنویں کو اوپر ڈول نہیں رہتا تھا اس کنویں کے اندر اس ڈنڈے کو ڈال دیتے تھے، وہ ڈنڈا جو ہے حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ جو ہے ڈول بن جایا کرتا تھا، پانی کا اس سے پانی نکال لیا کرتے تھے۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ تھی کہ جب روشنی ختم ہو جاتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، اس ڈنڈے سے روشنی پھوٹتی تھی، اندھیرے میں وہ ڈنڈا روشنی کا کام کرتا تھا۔ چوتھی خصوصیت اس ڈنڈے کی یہ تھی کہ جب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی تھی تو اس ڈنڈے کو زمین پر گاڑتے تھے، اور گاڑنے کے بعد میں اس ڈنڈے سے پھل نکلتے تھے۔ پانچویں خصوصیت اس ڈنڈے کی یہ تھی کہ وہ ڈنڈا جب پانی کم ہو جاتا تھا اس ڈنڈے کو زمین پر گاڑتے تھے، پانی نکلتا تھا۔ لیکن اس کی 10 خصوصیتیں تھیں ڈنڈے کی۔
یہ تھے پیسہ کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بغل سے ہاتھ کو کھینچتے تھے تو کھینچنے کے بعد میں وہ چاندی اور سلور سے زیادہ خوبصورت اور روشن اور تابناک وہ ہاتھ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یہ معجزہ عملی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رخصت ہو گیا، اور یہ معجزہ جو تھا یہ وقت کا چیلنج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے شباب پر تھا، لہذا اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے اس ڈنڈے سے اس جادو کا توڑ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 یا 600 سال کا وقفہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر ہوئی ہے تقریباً 31 سال کی عمر ہوئی ہے، اور دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وقت کا چیلنج دیا گیا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اپنے شباب پر تھی، اور لوگ طب کے اندر نئے نئے شعبے پیش کیا کرتے تھے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا، مادرزاد نابینا اور اندھا شخص جب آتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں وہ مادرزاد نابینا اور اندھا جو ہوتا تھا وہ شفایاب ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندوں کو بناتے تھے، اور بنانے کے بعد میں ان پر پھونک مارتے تھے اللہ کے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندے، مٹی کے بنائے ہوئے پرندے فضاؤں میں پرواز کرتے تھے، اڑتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی تھی کہ جن لوگوں نے، جو پبلک نے، عوام نے، قوم نے گھروں کے اندر جو اسٹور اور اسٹاک کر رکھا ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے گھر کے اندر جمع کیا کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا وہ عملی معجزہ دیا تھا، لیکن آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دو قسم کے معجزات سے نوازا۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ عملی معجزہ، اور دوسرا معجزہ کیا تھا؟ علمی معجزہ۔ عملی معجزات کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے ماں کے رحم مبارکہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں، معجزات کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں آمنہ کہ جب محمد ہمارے رحم کے اندر تھے تو جب کسی سخت جگہ پر ہمارا قدم پڑتا تھا وہ سخت جگہ نرم اور ملائم ہو جایا کرتی تھی، اور جب دھوپ آ جایا ہوتی تھی تو ابر ہمارے اوپر سایہ کر لیتا تھا۔ یہ معجزہ یہ جو تھا وہ عملی معجزہ تھا، اور عملی معجزات جو 63 سالہ جو زندگی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی سوتے جاگتے سفر میں حضر میں معجزات کے ساتھ میں گزری ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں مسجد نبوی کے دروازے پر گر گئے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی ہے،
اور مرگی آنے کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اس وقت کا مرگی کا علاج یہ تھا کہ لوگ گردنوں کے اوپر پیر رکھ کر کے نکل جایا کرتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی سے گر چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نکلتے ہیں، ابو ہریرہ جو ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بھی گزرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو ہریرہ میرے ساتھ تشریف لاؤ۔ ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیچھے پیچھے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے گھر جاتے ہیں، امہات المؤمنین والمسلمین سے ارشاد فرماتے ہیں، گھر میں اگر کچھ ہے تو پیش کرو۔ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ایک پیالہ دودھ آیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پیش کر سکتی ہوں۔ ایک پیالہ دودھ ہے۔ ابو ہریرہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس پیالے کو اس جگہ پہ لے کے چلو، صفہ نبوی پر، جہاں پر لاچار و بے بس 70 سے زیادہ صحابہ کرام پڑے رہا کرتے تھے، جن کے کھانے کا کوئی کفیل نہیں ہوتا تھا، جن کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان بے کس اور بے بس صحابہ کرام کے جو کفیل ہوتے تھے، جو صد منتظم ہوتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتے تھے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ کو وہ پیالہ دیا جاتا ہے، اور دینے کے بعد میں ابو ہریرہ کو حکم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ پلانا شروع کرو۔ ابو ہریرہ پس و پیش میں پڑھتے ہیں، بھوک ہم کو ہے، حکم یہ ہوتا ہے کہ تم پلاؤ۔ اور ابو ہریرہ کا ایمان یہ کہہ رہا وہاں پر ہے کہ یہ پیالہ ناکافی ہو جائے گا، 70 صحابہ کرام ہیں اور 71ویں ہم ہیں، اور ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے صحابہ کرام کو یہ نوش فرمایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاتے ہیں، اور سارے صحابہ شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ آپ نوش کرو۔ لکھا ہے کہ 3 دم بھر بھر کے 3 سانسوں میں اس پیالے کے دودھ کو کھینچتے ہیں، اور پیالے کے اندر ایک گھونٹ بھی دودھ کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے، یہ عملی معجزہ ہے، یہ عملی معجزہ ہے۔ دوسرا، جنگ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام پر بہت برا وقت آ چکا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر کھانے کے لیے صحابہ کرام کے پاس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مبارکہ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور پتھر اس وجہ سے باندھے جایا کرتے تھے کہ جب بھوک بہت بے چین کرتی تھی تو پتھر باندھ لیے جایا کرتے تھے۔ پیٹ کے اندر خالی پیٹ میں درد نہیں ہوگا، تکلیف کا احساس کم ہوگا۔ ان قربانیوں کے ساتھ میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ وقت کا پیغمبر جس کے لیے حور، جنت سے حور دسترخوان لا سکتی تھی، جس کے لیے زمین کو بچھایا جا سکتا، سونے اور چاندی کا کیا جا سکتا تھا، وہ پیغمبر اپنے پیٹ پر 2 پتھروں کو باندھے ہوئے ہے۔ ایک صحابی سے جب بھوک کی وجہ سے پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ صحابی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بھوک نے بہت بے چین کر رکھا ہے، لہٰذا کچھ کیا کریں؟ اللہ کے رسول اور ان صحابی کی اس کیفیت کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس فرما لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں گھر تشریف لے گئے، اور گھر تشریف لے جانے کے بعد میں اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ کھانے کے لیے اگر کچھ ہے تو پیش کیا جائے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے، لہذا وہ خاتون حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ صرف 2 سیر جو ہیں،
اور ایک بکری کا بچہ ہے، آپ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدعو کر کے آئیں، اور اس وقت اتنی دیر میں ہم جو ہے بکری کے بچے کو بھی ذبح کر لیں گے، یہ جو 2 کلو جو ہیں اس کو بھی پیس کر کے ہم تیار کر لیں گے، اور تیار کر لینے کے بعد میں آپ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے آ جائیے۔ حضرت جابر پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارکہ کے اندر چپکے سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے ہم تاب نہ لا سکیں، ہم نے کھانے اپنے گھر کے اندر کھانے کا کچھ نظم کر لیا ہے آپ کے لیے اور وہ صحابی کے لیے جو بھوک سے بہت بے چین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں، اور سننے کے بعد میں جنگ خندق کے موقع پر جتنے صحابہ کرام ہیں ایک پتھر کی چٹان پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد میں یہ اعلان کرتے ہیں جتنے صحابی ہیں وہ سب حضرت جابر کے یہاں تشریف لائیں، وہ سب حضرت جابر کے یہاں تشریف لائیں، اور پھر یہ اعلان کیا جتنے مدینے کے لوگ ہیں وہ سب حضرت جابر کے یہاں تشریف لے آئیں۔ اب حضرت جابر دیکھتے ہیں کہ کھانا صرف جو ہے بکری کا ایک بچہ ہے اور 2 کلو جو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے فوجی ہیں اور جو مجاہدین ہیں، جو جنگ خندق کے موقع پر جو بہادر موجود ہیں، ان سب کی دعوت کر دیا ہے، کھانا پورا کیسے ہوگا؟ حضرت جابر پریشانی اور بے چینی کے عالم میں پھر گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیوی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اعلان کر دیا ہے، وہ خاتون بھی جہاں دیدہ تھی، ان کا ایمان اللہ اور رسول پر مکمل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دعوت جو کی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی، باقی لوگوں کی دعوت کرنا یہ محمد الرسول اللہ کا کام ہے، آنے دیجئے۔ لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جابر کے یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تک ہم آ نہ جائیں روٹیوں کا پکانا شروع نہ کیا جائے اور ہانڈی کو کھولا نہ جائے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آٹے کے اوپر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور اس ہانڈی کے اندر بھی لعاب دہن، لعاب مبارکہ کو ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد میں لکھا ہے کہ 12,000 کے لشکر نے اس 2 سیر جوں کو اور ایک بکری کے بچے کو کھایا ہے، لیکن کھانا منوان باقی رہا۔ یہ جو معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہ جو معجزہ تھا یہ عملی معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی نہیں رہا ہے، وضو کس چیز سے کیا جائے؟ پانی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تیر مبارکہ زمین پر نصب فرمایا، اور نصب کرنے کے بعد میں لکھا ہے کہ 1400 صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ عملی معجزہ ہے۔ جب مکے والوں نے بہت پریشان کیا اور مکے سے مدینے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، ابو بکر کا غلام بھی ہے، اور مکے اور مدینے کی جو مسافت ہے وہ تقریباً 400 کلومیٹر کی ہے، اور اس وقت کا سفر پہاڑوں کا تھا، راستے کا جو توشہ سفر تھا وہ ختم ہو چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا، یہ سامنے جو جھوپڑا دکھائی دے رہا ہے اس جھوپڑے کے اندر آپ جائیے، ان خاتون سے کہیے کہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو پیش کیا جائے، اگر کھانے کے لیے ہے تو پیش کیا جائے۔
مقرر، چونکہ ہم تو جمع کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے، اصل بیان جو ہمارے مہمان مقررین ہیں ان کا ہوگا۔ یہ واقعہ ختم کر کے اپنی بات کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ام معبد کا گھر ہے، اور اس ام معبد کے گھر کے اندر حضرت ابو بکر تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد میں ابو بکر حضرت ام معبد سے کہتے ہیں کہ کچھ ہے تو پیش کیا جائے، کہا ہمارے شوہر بکریوں کے ریوڑ کو لے جا چکے ہیں، اور ایک مریل اور گھٹیا بکری گھر کے کونے کے اندر کھڑی ہے، اگر وہ آپ کے کچھ کام آئے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اس بکری کو پیش کیا جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب وہ بکری پیش کی گئی تو رسول اللہ نے اپنا دست مبارکہ اس پر پھیرا، وہ بکری فربہ ہو گئی، اس سے دودھ نکلا، اور دودھ نکلنے کے بعد میں صحابہ کرام نے نوش فرمایا، ام معبد نے بھی نوش فرمایا، اور پھر ایک پیالہ دیا۔ ام معبد سے کہا کہ اپنے شوہر کو بھی پیش کرنا۔ یہ جو سارے معجزات تھے یہ عملی معجزے تھے، اور علمی معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے یہ معجزہ عملی ہے، علمی ہے، اور عرب فصاحت و بلاغت کے اندر بے مثال تھے، وہ اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو عجم کے یعنی گونگے، تم انگوٹھا ٹیک ہو، ہماری فصاحت و بلاغت کے آگے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ سورت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد میں پھر قرآن نے چیلنج کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی بھی پورے فصاحہ و بلاغہ کو جمع کر لو، تمہاری زباندانی کے اندر کوئی مثال نہیں ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں تمہارا کوئی علم حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی، اس کی افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔